اب دیکھیے عقل کی بات کہی آ گئی پھر، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، بڑے بڑے جینیس ہے، قرآن نے کہا بیوقوف عقل نہیں، عقل استعمال نہیں کر رہے، چاہے وہ دنیا کے حساب سے کتنے بڑے جینیس ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، قرآن نے عقل کی طرح، عقل سے تو کام لو نا، عقل سے سوچ لو، لاجیکلی سنو بات کو۔ یہ ہمارے اس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ بھی آ گئے، یہ جتنے آپ کے ماڈرن بڑے بڑے سائنٹسٹ کا کہ یہ بیوقوف ہے، تم بیوقوف، کتنی چیزیں تو بتا دی اللہ نے قرآن شریف میں بتا دی، کتنے وہ اصول جو انہوں نے آج تک ڈسکور نہیں کیے، تو بجائے اس کے کہ ٹرائل اینڈ ایرر کے اندر لگے رہے، سیدھا راستہ پا جائیں گے۔ تو قرآن نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے، بیوقوف ہیں، ان کو بیوقوف کہا جیسے دنیا جینیس کہتی ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ تمہارے گارجین فرینڈز، سرپرست دوستو، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان لانے والے وہ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 555 سے درس شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 51 اسی کی سورہ مائدہ کی، اس میں آیا تھا کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس کی تشریح جو ہے وہ پوری میں نے رکھی تھی کہ دوست نہیں بنانے کا کیا مطلب ہے۔ ان کے ساتھ اپنے راز شیئر نہ کریں، ان پر اس طریقے سے اعتماد نہ کریں کہ ایمان لانے والوں کے مفاد کے خلاف ان کے ساتھ مل کر کوئی کسی طرح کا ایمان لانے والوں کو نقصان پہنچ جائے۔ اور پھر جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جہاں پر یہ صاف طور سے سورہ نمبر 60 میں یہ صاف طور سے بتا دیا تھا کہ دوستی منع نہیں ہے، لیکن خوب سوچ سمجھ لے، اصل میں دوستی ان سے منع ہے جو دین کی وجہ سے تم سے جنگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پھر یہ آیا کہ اس سے پچھلی آیت تھی آیت نمبر 54، بہت تفصیل سے اس آیت پر ڈسکشن ہوا تھا، جس میں یہ تھا کہ تم نہیں اگر اپنے منصب پر رہے تو اللہ ایک دوسری قوم لے آئے گا۔ وہاں ایک چارج شیٹ تھی، بتایا گیا تھا کہ تمہارے اندر سے کن چیزوں کی کمی ہو جائے گی اور امت کی حیثیت سے تمہارے اندر کیا ریکوائرمنٹس ہیں، تمہارے اندر کیا مطلوب ہے۔ اب پھر وہ پچھلے سے تسلسل ہے اس کے اندر کہ انما لفظ جو آتا ہے یہ آتا ہے اس کے لیے کہ بات تو بس یہ ہے، ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ ولی لفظ آتا ہے خالی صرف دوستی کے لیے نہیں، دوستی کے لیے صدیق آتا ہے جو دوست ہوتے ہیں۔ ولی لفظ آتا ہے دوستی سرپرستی کے ساتھ میں، گارجین فرینڈز، جن پر اعتماد کیا جائے، جن پر بھروسہ کیا جائے، جن کی بات مانی جائے، ایک درجہ ایک ذرا بڑھا دیا جائے دوستی کے ساتھ۔ تو دیکھیں یہاں پر تین نام لیے کہ اللہ ایمان لانے والوں کے اصل گارجین فرینڈز، وہ جو سرپرست دوست ہوں، اللہ اور اس کے رسول اور ایمان لانے والے، یہی ہو سکتے ہیں تمہارے دوست اگر تم سچے ایمان لانے والے ہو۔ یہاں ولی کا پلیورل ہے، اس کی جمع ہے اولیاء، اور یہاں لفظ آیا ولی، یعنی سنگولر ہے، واحد ہے، ولیکم اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ واضح یہ کیا کہ اصل میں تو اللہ ہی ہے بس،
ورنہ اولیاء کہتے ہیں نا، یہ 3 نام آ رہے ہیں ساتھ میں. اللہ ہی اصل سرپرستی، اللہ ہی کی الگ، اس کے ساتھ میں یہ دوستی کا بھی ایک لفظ آیا، جس سے محبت کرے اس سے ایک دوستی ہو. لیکن دوستی میں وہ بڑا ہے، دوست کا رشتہ ایسا کہ جس میں ایک بزرگی ہے، جس میں اس کی بات مانی جائے اور اس کی گائیڈنس پر عمل کیا جائے. تو ایمان لانے والوں کا اصل دوست تو اللہ ہی ہے. جو کچھ بھی اللہ یہاں کرتا ہے وہ محسوس طریقے سے سامنے آتا ہے، جب واضح طور پر سامنے آتا ہے تو وہ یہاں دنیا والوں کے ذریعے ہوتا ہے وہ، اور دنیا کے جو اسباب ہیں یہاں پر اس کے ذریعے محسوس شکل میں سامنے آتی ہے. جیسے بہت سی جگہ جب اللہ کی طرف کسی کو منسوب کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا قانون یہ کر رہا ہے، اللہ تمہیں گمراہ کر دے گا، یعنی اللہ کا قانون پھر یہ ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے. محسوس شکل میں وہ بات ایسے سامنے آتی ہے. تمہارا دوست اللہ ہے جب وہ اس کی دوستی یا اس کی سرپرستی یا اس کی گائیڈنس محسوس شکل میں سامنے آتی ہے رسول کے ذریعے. رسول تمہارے گارجین ہو، اس کا مطلب اللہ ہی گارجین ہے، اور پھر نیچے اتر کر جو سچے ایمان لانے والے ہیں، اصل تمہارے گارجین فرینڈس جو ہیں وہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. صلاۃ آ گیا نا، پھر رکوع آیا ساتھ میں. جب صلاۃ آ گیا تو رکوع شامل ہے اس کے اندر. تو ایک تو اس کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن شریف میں جہاں آیا، یہاں کئی جگہ آیا یہ، وہاں یہ نہیں آیا کہ وہ جو سجدے کرتے ہیں، وہ جو قیام، وہ جو قعود کرتے ہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو. یہ کہیں نہیں آیا سجدے کرنے والوں کے ساتھ تم بھی سجدے کرو. رکوع مانے بھی جھکنا، سجدے مانے بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا. سجدے کا معنی، رکوع کے معنی جھکنا. تو جب یہ رکوع اصطلاحی رکوع ہو، یعنی ویسے جیسے ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں، اور یہاں پر نماز کا نام بھی آیا، صلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اس میں ایک باریکی یہ ہے کہ دنیا کی بہت سی مذہبی قوموں نے رکوع چھوڑ دیا ہے، اپنی عبادتوں میں سے رکوع ڈراپ کر دیا ہے. سجدے ہیں آج بھی، ماتھا ٹیکتے ہیں، تھوڑے سے مختلف انداز میں ہو، بالکل ایسے بھی ہوتا ہے جیسے آپ سجدے کرتے ہیں. ان کی جو پوجائیں ہیں اس میں کھڑے ہو کر پوجا کرتے ہیں، بیٹھ کر کرتے ہیں، ماتھا ٹیک کر کرتے ہیں. یہ رکوع غائب ہو گیا ہے. یہ مکمل صلاۃ کا ایک رکن جو غائب ہو گیا ہے، تو اس لیے یہ بڑی ایک بہت لطیف اور بہت باریک اشارہ ہے کہ جگہ جگہ یہ کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی تم اسے مکمل کرو. اور اصل میں جنہوں نے صحیح شکل میں نماز کو باقی رکھا وہ لوگ ہیں جو رکوع بھی کرتے ہیں، ورنہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. کہیں قیام رہا، کہیں سجدہ باقی رہا، کہیں بیٹھنا، قعود یہ باقی رہا. نماز کے جو بنیادی 4 ارکان ہیں ان میں سے یہ رکوع غائب ہو گئے، اس لیے رکوع کا خاص طور سے ذکر کیا ہے. یہ تو لفظی معنی ہے نماز اور رکوع کے، اور اس میں یہ باریکی ہے. لیکن صلاۃ آپ جانتے ہیں کہ صلاۃ صرف اس نماز کو نہیں کہتے. یہ نماز اس نظام کو قائم کرنے کے لیے بہت لازمی ہے جسے صلاۃ کہتے ہیں. بندگی کا اصل نظام، جو کچھ بھی اللہ نے چاہا، پسند فرمایا، جس پر وہ راضی ہوا، جو حکم دیا، مکمل اس کے آگے جھکنا اور اسے بجا لانا، یہ پورا نظام جو ہے یہ صلاۃ کہلاتا ہے، نظام صلاۃ. یہ صلاۃ کے بہت سے مطلب ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے جو نماز آپ ادا کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو اس نظام کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ جگہ جگہ ساتھ میں آیا کہ تمہارے پاس تمہارا مال، تمہارے پاس جو تم نے مال کمایا، اس میں اللہ نے دوسروں کا حصہ بھی رکھا. تو ایسا نظام جس میں
کم از کم اتنا تو ہو، سب برابر کے لیول پر نہیں آئیں گے لیکن کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی کھلے آسمان کے نیچے نہیں سوئے، کوئی ایسا نہ ہو جس کے تن پر کپڑے نہ ہوں، کوئی ایسا نہ ہو جسے پانی میسر نہ ہو۔ جنت کی یہی 4 چیزیں جنت کی گنائی ہیں قرآن سورہ طٰہٰ میں۔ حضرت آدم سے کہا تھا آپ جنت میں رہو، یہ 4 چیزیں گنائی کہ وہاں ان 4 کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو اس نظام کو قائم کرتے ہیں وہ ہیں اصل ایمان لانے والے، اور اس نظام میں اس کا خیال رکھتے ہیں، اس نظام کا یہ حصہ ہے، اسے خاص طور سے ہر جگہ پر اس کے ساتھ جوڑا ہے نظام کے ساتھ میں، کہ اس میں پھر کوئی پریشان حال نہیں رہے۔ پاورٹی لائن جو اسلام نے مقرر کی ہے اس سے نیچے پھر کوئی نہ جائے۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ جھکتے ہیں، اللہ کے قوانین کے آگے جھک جاتے ہیں، اللہ کے قانون کے آگے جھک جاتے ہیں۔ وہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ ہیں تمہارے گارجین فرینڈز، تمہارے سرپرست دوست، جو تمہیں فلاح کی طرف لے جائیں گے، جو تمہیں سازشوں کا شکار نہیں ہونے دیں گے، ورنہ جگہ جگہ سازشوں میں پھنس جاؤ گے۔ اگر گارجین فرینڈ، سرپرست دوست ان کے مفادات کے خلاف کسی اور کو بنایا، حسن سلوک ہو، اچھا برتاؤ ہو، اچھا رہن سہن ہو ان کے ساتھ، اور بہت سے موقعوں پہ یہاں دنیا میں جسے دوستی کہتے ہیں وہ سب ہو، لیکن اس کے معاملے میں بہت الرٹ رہنا کہ تمہارے دین کا نقصان اور ایمان لانے والوں کا نقصان نہ ہو جائے، ان کی دوستی انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جس نے اپنا سرپرست دوست اور گارجین فرینڈ بنایا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان لانے والوں کو، تو یہ ہوئی اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت۔ قرآن نے ان 2 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، ایک حزب اللہ، ایک حزب الشیطان، کہ جماعتیں، پارٹیاں یہ 2 ہیں۔ اب یہاں دنیا میں آپ کے ہاں تو بڑی جماعتیں اور بڑی پارٹیاں بن گئیں، سیاسی پارٹیاں بہت بن گئیں، بلکہ یہ جو ڈیموکریسی آئی، جمہوریت، اس کا تو کہنا یہ ہے کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن بھی ہونی چاہیے، شیطان کی پارٹی بھی بڑی مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر ہم 2 پارٹیاں ایسی مانیں تو وہاں تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا وہ پارٹیاں ہوں۔ اصلاً قرآن کہتا ہے صرف 2 پارٹیز، اور اللہ کی پارٹی جو ہے یہ ہے کہ اس کے رسول اور پھر وہ ایمان لانے والے، یہ ہے اللہ کی پارٹی۔ اب یہ الیکشن، آج کل بھی الیکشن کا ماحول ہے، الیکشن چل رہا ہے، یہ سرپرست دوست اپنے خوب بنائے ہوئے لوگوں کو، مسلمان جگہ جگہ، چاہے اپنا یہ نہ ہو کہ بھی کسی مسلمان ہیڈڈ بائی مسلم کوئی پارٹی ہو اس کے اندر ہو، وہ بھی فائدہ مند نہیں ہے، وہ بھی نقصان دہ ہے، اس لیے کہ وہ ایمان والوں کی ڈیفینیشن میں وہ پوری بھیڑ نہیں آتی، ہر ایک وہ شخص نہیں آتا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، تو ایمان لانے والے تو وہاں بھی نہیں ہیں۔ اب جگہ جگہ ان کی سرپرستی میں انہیں جیسا وہ کہیں گے وہ کریں گے، ان کی تعریف کریں گے، ان کے آگے جھکیں گے، ان کے قوانین کی شپث لیں گے اور اوتھ لیں گے، اور بے چین بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب رزلٹ آیا ہماری پارٹی جیت جائے۔ اپنی پارٹی کے مفاد کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، جھوٹ بھی بولیں گے، دن رات اس کے لیے محنت بھی کریں گے۔ یہ اللہ کی پارٹی کا تصور ختم ہو گیا، اور فرمایا کہ ایک اللہ کی پارٹی ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ ایک اللہ کی ہے، اور باقی سارا نظام ملا کر اسے ایک پارٹی مانو، اور وہ شیطان کی پارٹی ہے۔ اللہ کی پارٹی، اس کے اندر رحمت کا نظام ہوگا، دنیا والوں کی کامیابی، سچی کامیابی، وعدے کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، سب وعدے کرتے ہیں۔ کوئی اگر اس میں سے کوئی سچا، سچ مچ کوئی ایک آدھ سچا بھی دل سے کیا ہو، کوئی وعدہ کیا ہو، تو حالات بدل جاتے ہیں۔ جس وقت وعدہ کیا اس وقت سمجھتے ہوں گے ہم پورا کر دیں گے، حالات بدل جاتے ہیں، پھر نہیں کر سکتے۔ اللہ کو معلوم ہے آگے حالات کیا ہوں گے، کون سی چیزیں فلاح کی طرف لے جائیں گی، اس دنیا ہی میں نہیں، اس دنیا سے آگے بھی۔ شاید ہی کوئی بات ایسی ہوتی ہو جسے اپنے مینیفیسٹو میں لکھتے ہوں یا جس کا اعلان کرتے ہوں جسے
ایمانداری سے سچ سمجھتے ہو کہ ہم یہ پورا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور کہ بڑی تعداد وہ جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ سب جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں کہ ہمارے سرپرست دوست تو یہ ہیں، انہوں نے اولیاء بنا رکھا ہے، ان کو اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ تو یہ جو ہے جب اللہ کا رسول اور اللہ کی سرپرستی اوپر سے اور ایمان لانے والے جو سچے ایمان لانے والے ہوں، تو یہ مل کر جو پارٹی بنی، تو اسے سمجھ لو کہ اسی کی جیت ہوگی، غالب وہی رہے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مغلوب ہو جائے، وہی اوپر آئے گی اور وہی کامیاب ہوگی۔ لوگ ان پارٹیوں کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی کامیابی ہوگی، یہ سب دھوکے ہیں اور سب ناکامی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اور اے ایمان لانے والو، اب یہاں پر ایک وجہ بتائی کیوں منع کیا ہے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ کئی وجوہات بتائی ہیں کہ انہیں اپنا گارجین فرینڈز بنانے کو کیوں منع کیا۔ ایک بات تو پہلے ہی واضح کر دی کہ نقصان ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی پارٹی نہیں ہے، اس میں لوگوں کی ہمدردی کا، عدل اور انصاف کا نظام نہیں ہوگا۔ تو اے ایمان لانے والوں، اب یہ سارا خطاب سچے ایمان لانے والوں سے، یا تو ایمان لانے والوں کے اندر ہی یہ نہیں کہا جا سکتا ان ٹیسٹ کے اوپر جب وہ اپنے آپ کو رکھیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے رکھنے کی، لیکن وہ خود اپنے آپ کو ان ٹیسٹ کے اوپر رکھیں۔ جگہ جگہ قرآن نے بتائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان لانے والے ہیں کون، وہ چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے ہوں، پیدائشی مسلمان۔ تو اے ایمان لانے والوں، جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، مذاق اڑاتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں اس کے ساتھ میں، وہ چاہے ان لوگوں میں سے ہوں جن پر کتاب آئی، جنہیں کتاب دی گئی، اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، چاہے ان میں سے ہوں، اور چاہے وہ ہوں جن کے پاس اب کہیں نہیں بچی کوئی کتاب، کسی بھی شکل میں کتاب اب نہیں بچی ہے، وہ لوگ جو اس کے بعد بھی مخالفت کرتے ہیں، وہ اللہ کے پیغام کا انکار کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ بھی، اور وہ جو ایک ٹیکنیکلی جسے ڈیفائن کیا ہے یا بتایا ہے قرآن نے، جنہیں وہ کہا جا سکے کہ جن کے پاس کتاب آئی ہے، اہل کتاب سے تھوڑا سا مختلف ہے، اہل کتاب ان کا ایک حصہ ہے، وہ سب جنہیں کتاب دی گئی، چاہے وہ نبی کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں، ان میں سے ان سب کو نہیں کہا، دیکھیے ان میں سے وہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے بڑے لائٹلی لیتے ہیں، سیریسلی نہیں لیتے دین کو، اور جب سیریسلی نہیں لیں گے، لائٹلی لیں گے، تو مذاق بھی اڑائیں گے مختلف موقعوں پہ۔ یہ جو ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو اپنے اولیاء یا اپنا ولی یا گارجین فرینڈز مت بنانا۔ جو تمہارے ان چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتے، جو ہنسی مذاق کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم اس نظام کی طرف جا رہے ہوں اور وہ جہاں صحیح سمجھیں گے اسے نقصان پہنچائیں گے، اس لیے کہ صحیح نہیں سمجھتے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اس کے قانون کی پابندی کرو، اس کی شیلڈ اور اس کی سرپرستی لے لو۔ سرپرستی میں گارجین شپ کے اندر شیلڈ ہوتی ہے، اس کے اندر پروٹیکشن ہوتا ہے، حفاظت کا سامان ہوتا ہے گارجین شپ میں۔ بعض ترجمہ کرنے والوں نے جگہ جگہ، اردو کے تو کم لوگوں نے کیا ہے، انگریزی میں جو ترجمے جنہوں نے کیے ہیں، انہوں نے جگہ جگہ اسے تقویٰ کا ترجمہ کیا ہے پروٹیکشن، تو پروٹیکشن کا مفہوم نکلتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچ مچ ایمان لانے والے ہو، یہ پھر واضح کر دیا، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن اگر سچ مچ تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ سے محبت ہوگی اور اس کے قانون کی پابندی ہوگی، اس سے محبت ہو جانے کی وجہ سے اس کی پسند ناپسند کا احساس رہے گا۔ تو ان میں سے، ان گروہوں میں سے، چاہے وہ ہوں جن کے پاس کتاب آئی موجود ہے، اور چاہے وہ جنہوں نے کتاب کھو دی اور کتاب
کی بات کو جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آتی ہے، یا مانتے ہی نہیں، آئی تو سب جگہ۔ ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کے ساتھ ایسا کر رکھا ہے، ان سے اس معاملے میں الرٹ رہنا۔ یہ نہیں کہا کہ اچھے تعلقات میں رکھو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، ان کو صحیح راستہ بتانے کی کوشش نہ کرو، بجائے اس کے کہ ان سے گائیڈنس لو، تمہارے پاس سے گائیڈنس جانی چاہیے ان کے پاس، اگر تم سچے ایمان لانے والے ہو۔ دیکھیے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر، یہ جو ہنسی مذاق اڑانے والی بات ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 140 گزر چکی، 140 ہنسی مذاق اڑانے والی بات وہاں بھی کہی گئی۔ تو دوستی نہ کرو کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو۔ یہاں واضح طور پہ یہ کہا کہ اتنی دیر تو جو لوگ مذاق اڑانے لگیں تمہارے دین کا، وہاں سے جہاں وہ بیٹھے ہو، جس مجلس میں یہ ہو رہا ان کے پاس سے اٹھ جاؤ، اتنے وقت کے لیے اٹھ جاؤ جب تک وہ یہ بند نہ کر دیں۔ اعتماد مت کرنا، اپنے رازوں میں شریک مت کرنا۔ ان کی کمپنی میں بیٹھنے کو منع نہیں کیا، تم سے کچھ ان کو اچھی باتیں ملیں گی، لیکن جب وہاں پر ایسے لوگ ہوں کہ جہاں ان کا غلبہ ہو جائے اور ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے ساتھ میں ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں دین کے اصولوں کے بارے میں، تو پھر وہاں سے اٹھ جاؤ۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تک وہ کسی اور کام میں نہ لگ جائیں اس وقت تک پھر ان کے پاس سے اٹھ جاؤ، مت بیٹھنا ان کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر ساتھ رہ سکتا ہے، تو قطع تعلق کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ویل وشر نہ رہیں، کہا کہ ان کے ساتھ جب یہ ہو رہا ہو تو پھر تم وہاں سے اس وقت تک کے لیے اٹھ جاؤ جب تک وہ اور دوسری باتوں میں نہ لگ جائے۔ انکم اذا مثلہم، اس ماحول سے تمہارے اوپر اثر پڑے گا، تم بھی اسی جیسے ہو جاؤ گے، اور تم خوشی خوشی ان چیزوں میں بھی ان کے ساتھ میں بیٹھے رہتے ہو تو انہی میں سے تمہارا شمار ہوگا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یہ منافق بھی کرتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں، یہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں، ان میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں۔ تو یہ سب تباہی کی طرف جا رہے ہیں اکٹھے، اور اللہ ان سب کو اکٹھا کر دے گا، یہاں تباہ ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے۔ سورہ انعام کی ایک اور اس سے آگے کی بات ہے، یہ مذاق اڑانے والی بات پہ بہت اہم بات ہے۔ اس سے پہلے کیا بات تھی کہ ان کو اپنا سرپرست دوست مت بنانا، جنہوں نے دین کو ہنسی کھیل سمجھ رکھا ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، سیریسلی نہیں لیتے۔ پھر کہا کہ دیکھو مختلف جگہ جہاں سورہ نمبر 4 کے اندر کہا، سورہ نساء میں کہا کہ اٹھ جانا وہاں جس وقت یہ ماحول ہو، وہاں سے اس میں بیٹھے مت رہنا، بات کو مل سکتے ہو۔ یہ بہت آگے کی بات ہے جو ایک جگہ اور قرآن نے کہی۔ اس پورے موضوع کو یہ مذاق اڑانے والے ایک ساتھ لے لیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 70 فرمایا کہ وہ جو اپنے دین کو سیریسلی نہیں لیتے، وہ اپنے مذہب کو بھی سیریسلی نہیں لیتے، وہ اپنے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑو، سیریس نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ، ان لوگوں کو چھوڑو جنہوں نے اپنے دین کو، یہ تمہارے دین کے مذاق کی بات نہیں ہے، اپنے دین کو ہنسی کھیل سمجھ لیا ہے، اس کے مذاق اڑاتے ہیں، اس کو کھیل بنا رکھا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یہیں کی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، بس یہی سب کچھ ہے۔ چھوڑو کا مطلب پھر یہی ہے، دیکھیے بہت واضح سمجھ لیجیے، جگہ جگہ یہ بھی اس کی تشریح میں سمجھ لیجیے گا جہاں دوستی نہ کرنے کی باتیں آئیں۔ چھوڑو کا مطلب یہ ہے کہ وہی کہ ان کے ساتھ میں بہت زیادہ تمہاری کمپنی نہ ہو، ان کے ساتھ اپنے راز شیئر نہ کرو، ان کے بھی، تمہارے دین کی نہیں، جو اپنے دین کو سیریسلی نہیں لیتے، ان کے ساتھ بہت زیادہ تمہاری محنت بھی کامیاب نہیں ہوگی، اور لیکن انہیں راستے پہ لانے کی کوشش کرتے رہو، ذکر بھی، اس قرآن کے ذریعے انہیں ان کی یاد دہانی کرتے رہو۔ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ملتے ہیں آپ کو، ایک وہ ہے جو
بظاہر محسوس تو بڑے کٹر ہیں، اپنے دھرم کو مانیں گے چاہے اس کے اندر کتنی ہی خلاف عقل باتیں ہوں، جب لاجک کی بات کریں تو وہ سب غلط آتی ہوں، لیکن وہ اسی پر جمے ہوئے ہیں، دھارمک لوگ ہیں، بیسیکلی مانتے ہیں کہ ہاں مرنے کے بعد حساب دینا ہے، وہ چاہے جس فارم میں بھی مانتے ہو اس بات کو مانتے ہیں کہ کرموں کا پھل ملے گا، ایک ایشور ہے، ایک اسی نے بنایا ہے، ستا اسی کی ہے، اب اس کی صفات کو وہ چاہے ماننے میں جتنی غلطیاں کرتے ہو، جب وہ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں اور وہ غلط راستے پہ ہیں، وہ بظاہر بڑے سخت نظر آتے ہیں، ایک وہ گروہ ہے، ایک وہ ہے جو اپنے یہاں جو کچھ ان کے یہاں چلتا ہے چاہے وہ بگڑ گیا ہے، بالکل غلط فارم لے گیا ہے، مرنے کے بعد حساب ہوگا، کرموں کا پھل ملے گا۔ اب ایسے لوگ ہیں کہ جو کہیں گے یہ سب کچھ نہیں ہوگا اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو جو ان کے یہاں چیزیں ہیں جو ان کے یہاں چلی آ رہی ہیں، جسے جہاں پر دین کو چھوڑ کے مذہب بنا لیا ہے، اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اپنے، تو جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کو بالکل سیریسلی نہیں لیں گے، اور یہ جو کٹر لوگ ہیں ان سے بات کریں، سمجھائیں تو ان پر زیادہ اثر ہوگا۔ عام طور سے وہ لوگ جو کہیں نکلتے ہیں کچھ اچھا کام کرنے کے لیے، کہیں دعوتی باتیں کرنے کے لیے، تو وہ جگہ جگہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اس بات سے کہ یہ تو بڑا سیکولر آدمی ہے، وہ سیکولر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سب مذاہب کے معاملے میں ایک جیسی رائے ہے اس کی، کہیں سیکولر اس معنوں میں ہوتا ہے، وہ بہت یہ لفظ سیکولر کے بھی بہت سے الگ الگ مفہوم ہو گئے اپنے اپنے ذہنوں کے اندر، ایک سیکولرزم چلا تھا وہ، اور انڈین سیکولرزم کچھ اور، اس سیکولرزم میں تو مذہب کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، یہاں سیکولرزم کا مطلب ہے سب کو برابر کا، مذہب کی بات مت کرو، سب کو برابر کا درجہ دو، تو یہ بڑا سیکولر ہے، جیسے آزاد خیال ہے، یہ ان چیزوں کے اوپر جو غلط ہے کٹر نہیں ہے، بالکل ہم سے بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے، کہتا ہے ہاں یہ سب ٹھیک ہے، تم یہ کر رہے ہو اور باقی لوگ یہ کر رہے ہیں، سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ زیادہ قریب آ گئے ان کے مقابلے میں جو بڑی سختی کے ساتھ میں غلط راستے کے اوپر ہیں اور اپنی پوجائیں کر رہے ہیں، وہ پوجائیں ان جگہوں پر کر رہے ہیں جہاں انہیں نہیں کرنی چاہیے، ایک خدا کو چھوڑ کر، ان کے مقابلے میں یہ لوگ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سافٹ ہے، نرم ہے بہت، لیکن پریکٹیکل میں عملاً آپ جب دیکھیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلا گروپ ہے جو کٹر محسوس ہوتا ہے، ذرا سی بات کریں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، یہ سنیں گے، بنیادی طور پر مانتے ہیں راستہ غلط تھا، اور وہ جو سرے سے جنہوں نے اس ایمان کو جیسا ان کے یہاں ایمان ہے جنہوں نے اسے بھی چھوڑ دیا ہے، وہ کہتے ہیں ارے کیا مذاق کی باتیں، وہ بات ہی نہیں سننا چاہتے، ارے چھوڑو اسے سب، چلو یہ ہماری ایسے دیکھے نا دنیا میں کیسے کامیابی ہوگی، یعنی دنیا کے اندر کامیابی کی طرف جانے کے اصول انہوں کہتے ہیں یہاں جو ہم نے بنا لی اسے دیکھو، تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ کوئی اور ہے جس کے قانون پر عمل ہونا چاہیے، اور جس کے قانون پر عمل نہیں کرنے سے کوئی نقصان ہوگا تو وہ سیریس نہیں ہے۔ یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ لوگ جو ٹھیک سے اچھے طریقے سے دعوت کے مزاج کو نہیں سمجھتے، لوگوں کو نہیں سمجھتے، ان پر وقت لگائیں گے زیادہ کہ بڑا سافٹ ہے، بڑا نرم ہے، وقت لگانے کے وہ ہیں، یا سمجھانے کے کہ تم اپنا راستہ درست کر لو، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ وہ ہے، خدا ہے، اسے تم مانتے ہو، اسے تم مانتے ہو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اسے مانتے ہو کہ وہ اچھے اچھے ستپرش لوگ آئے، یہ جس کے اندر جتنا بگاڑ ہو گیا ہے اسے درست کر لو، اور وہ بھی ایسے ہی نہیں بلکہ ثبوتوں کے ساتھ میں، ان کے گفتگو کے ساتھ میں، نرمی کے ساتھ میں، تو یہ وہ ہیں جو اثر لیں گے اور زیادہ اثر لیتے ہیں، کہا انہیں چھوڑو، وَذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دینے کا پھر یہ واضح کیا، چھوڑ دینے کا مطلب نہیں کہ پھر ان سے مت ملنا، ان کے مقابلے میں ان پر کم توجہ دینا، وَذَكِّرْ بھی، پھر بیٹھنا، کوشش کرتے رہنا، لیکن تمہاری کوشش کی، تمہاری جو سیریسنس ہے وہ اس گروہ کے ساتھ میں ہو، یہ خود جو تمہیں سیریسلی نہیں لیں گے، تم سیریس ہو رہے ہو، وہ بات کو ٹال رہے ہیں کہ چھوڑو، کیا ہر وقت یہ باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہو، سنجیدگی سے باتیں سننا نہیں چاہتے، تو وہ اپنے جسے وہ اپنا مذہب کہتے ہیں وہ اس کے معاملے میں سیریس نہیں ہے،
تو یہ بہت اہم بات کہی کہ الذین اتخذوا دینہم لعبا، اپنے دین کو جنہوں نے کھیل بنا رکھا ہے انہیں بھی چھوڑو، اس لیے کہ وہ اس دنیا کی زندگی سے دھوکے میں پڑ گئے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ یہیں پر ہے، اور اس کا انہیں نہ تو اس کا یقین ہے کہ اس کا کوئی اگلے جنم میں بھی کرموں کا کوئی پھل ملے گا، اس کا بھی کوئی یقین نہیں ہے، اس کا بھی کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ یشوع آئیں گے، یہاں پر حساب ہوگا اور پھر وہ ان کو سب کو سزا دلوائیں گے، ان لوگوں کے پاپوں کا وہ کفارہ بن گئے جو ان کے سچے ماننے والے ہیں۔ اس انداز میں یہ بھی بگاڑ ہے، لیکن اس کا بھی یقین نہیں، سیریس نہیں اس معاملے میں۔ ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا مت چھوڑنا، وذکر بھی ان تبصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وان تعدل کل عدل لا یؤخذ منها، اور یہ اس لیے کہ یہ ہمدردی تو تمہارے دل میں ہونی ہی چاہیے ہر انسان کے لیے، تباہ ہو جائے گا یہ نصیحت کرتے رہنا، قرآن کا استعمال کرتے رہنا، قرآن نے جو دلیلیں دی ہیں وہ رکھتے رہنا، اس کے ذریعے یاد دہانی کراتے رہنا، اس لیے کہ وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں ہے سیریس، پھر کوشش کرنا کبھی تاکہ وہ تباہ نہ ہو جائیں، اور انہیں یہ اور کوئی ان کا دوست سرپرست نہیں ہوگا، کوئی یشوع بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے نہیں آئیں گے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو ان کا صرف نام لیتے ہیں اور ایمان کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس وہ ہمیں ساری، جس نے ذرا سا بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوا وہ سب کو نکال کر لے جائیں گے۔ اللہ سے ہٹ کر، اللہ کے قانون سے ہٹ کر، اللہ نے کے احکامات سے ہٹ کر، اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے کو نہیں سمجھنا، اس سے ہٹ کر نہ ان کو کسی کو اپنا ولی پائیں گے اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا پائیں گے۔ یہ کہا دیکھیے جگہ جگہ کہا ہے کہ وہ من دون اللہ ہے، اللہ، اب اس کا ترجمہ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہو جاتا ہے اللہ کے سوا، تو کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے سوا کیا مطلب؟ اللہ سے ہٹ کر، دیکھیں اللہ سے کب ہٹے ہوئے ہیں؟ اللہ کو تو مانتے ہیں، اور پھر وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو یہ اللہ سے ہٹنا تو پہلے تو اسے چیک کر لیں کہ اللہ کے ساتھ میں یا اللہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو پسند کیا تمہارے لیے زندگی کیا ویسے ہی گزر رہی، کیا اس پر سر تسلیم خم کرتے ہو یا لت پت ہو ہر چیز کے اندر اور کہتے ہو وہ بچا لیں گے؟ یہ اللہ سے ہٹنا ہوا، اللہ سے ہٹنے کے بعد کوئی نہیں بچائے گا، نہ وہ کوئی ولی پائیں گے، نہ کوئی شفیع پائیں گے، شفاعت کرنے والا پائیں گے، اور کچھ بھی وہ تمام جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے وہ سب بھی دینا چاہیں تو وہ ان کو اس میں سے نکال نہیں پائے گا اور وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور جب تم نماز کے لیے آواز دو، اذان، نماز کے لیے آواز دینا، اذان، یا اس نظام کی طرف بلانا، صلاۃ اس نظام کو بھی کہتے ہیں جو نظام صحیح ہونا چاہیے، تم اس نظام کی طرف جب لوگوں کو بلاؤ، اس کے لیے آواز دو، اس کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں، اسے بھی کھیل بنایا ہوا ہے مختلف طریقے سے۔ نماز کے لیے آواز دینا، اذان، یہ اگر اس نماز کو لیں اور پورے نظام کی بات کریں تو وہ اس نظام کی طرف بلانے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اسے بھی انہوں نے ایک کھیل سمجھ رکھا ہے۔ ذالک، یہ وہ لوگ ہیں جو سرے سے مانتے ہی نہیں، یہ اصل میں تو یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے، اس قانون کو بھی نہیں مانتے، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، کہ ہمیں بدلہ ملنا ہے ہر چیز کا۔ تو جب تم اس نظام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اب دیکھیے عقل کی بات کہی آ گئی پھر، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، بڑے بڑے جینیس ہے، قرآن نے کہا بے وقوف، عقل نہیں، عقل استعمال نہیں کر رہے، اپنے ان کے فائدے کے لیے کوئی ان کے پاس جا رہا ہے اور دلیلیں تک نہیں سن رہے۔ اب دلیلیں دے رہے ہیں، دلائل، اسے سیریسلی نہیں لے رہے، اسے سن نہیں رہے، تو پھر یہ عقل والے نہیں ہوئے، چاہے وہ دنیا کے حساب سے کتنے بڑے جینیس ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، قرآن نے عقل کی طرح، عقل سے تو کام لو نا، عقل سے سوچ لو، لاجیکلی سنو بات کو۔ یہ ہمارے اس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ بھی آ گئے، یہ جتنے آپ کے ماڈرن بڑے بڑے سائنٹسٹ کا یہ بیوقوف ہے، تم بیوقوف، ان کی کئی بھی باتیں تو کورس میں پڑھتے ہو، پڑھ کر آگے بڑھتے ہو، اسی سے چیزیں سیکھتے ہو۔ انہوں نے بہت سے قانون یہاں کے دریافت کیے جو لاز آف نیچر ہیں، جس میں بہرحال ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انہیں درست کرتے رہتے ہیں،
تو عقل ان کے اندر آئی کیو لیول تو ہے، وہ محنت تو ہے، ان کی پڑھائی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن بھٹک رہے ہیں، آج تک بھٹک رہے ہیں، سرا ہاتھ نہیں آ رہا ان کے، نہ اس کائنات کا سرا ہاتھ آ رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ بے عقلی کی بات کیا ہوگی کہ مقصد پہ ہی غور نہیں کرتے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ جب مقصد پہ غور نہیں کرتے تو اس کے بنانے والے تک بھی نہیں پہنچتے۔ یہ کیوں ہے؟ بس اس میں لگے ہوئے، یہ عمل کیوں ہوا، یہ ارتھ کویک کیوں آیا، یہ آندھیاں کیوں آئیں، سی لیول کیوں بڑھ جائے گا، اب اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کوئی کاز دریافت کر رہے ہیں کہ برف انٹارکٹیکا کی جو ہے وہ پگھل جائے گی، اس لیے سی لیول بڑھ جائے گا۔ کیوں پگھل جائے گا، اب اس کی وجہ تلاش کر رہے ہیں۔ وہاں پہنچے تو یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی سرا ہاتھ نہیں آ رہا، اینڈ تک جا ہی نہیں پا رہے۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا اپنے کلام میں کہ اللہ کا یہ نظام یہاں پر مصلحتیں کیسی ہوتی ہیں اور کیوں ہوتا ہے، انسانوں کے اپنے اعمال سے تباہیاں کیسے آ جاتی ہیں یہی دنیا کے اندر، تو سب چیزیں بتائی ہیں۔ اب یہ ان کو سرا ہاتھ نہیں آ رہا، ٹاپک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور لگے میں کیوں، یہ نہیں سوچتے کہ کسی مقصد سے تھی۔ جب مقصد کے اوپر غور کریں گے، اپنی زندگی میں تو ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب مقصد پہ غور کریں گے تو اس تک پہنچیں گے کہ پھر یہ کوئی کرنے والا ہے، اس تک پہنچیں گے تو پھر یہ جو جگہ جگہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اس میں سے بہت کچھ درست ہو جائے گا۔ کتنی چیزیں تو بتا دی اللہ نے قرآن شریف میں، بتا دی کتنے وہ اصول جو انہوں نے آج تک ڈسکور نہیں کیے۔ تو بجائے اس کے کہ ٹرائل اینڈ ایرر کے اندر لگے رہے ہیں، سیدھا راستہ پا جائیں گے۔ لیکن یہ کہ یہ تو قرآن نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے، بیوقوف ہیں، ان کو بیوقوف کہا جیسے دنیا جینیس کہتی ہے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، کیا دقت ہے، کیوں ہم سے کیوں خفا ہو، تم کس بات پہ خفا ہو، کس چیز کی وجہ سے یہ طرح طرح کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آتے ہو جھوٹے سچے عیب، یہ کمیاں نکال رہے ہیں، یہ بیر کس بات کا ہے ہم سے؟ بھئی ہم نے اللہ پر ایمان لائے، تم بھی ایمان لاتے ہو، یہ اہل کتاب تو ایمان لاتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، ہماری طرف اس نے پیغام بھیجا اپنے رسول کے ذریعے، ہم اسے مانتے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، اسے مان رہے ہیں، اور پھر خالی اسے نہیں، ہم اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں جو اللہ نے تمہارے پاس بھی پیغام بھیجا، جو اس سے پہلے آیا ہم اس سب کو مان رہے ہیں، اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تم ہٹے وہ اس سے، ہم تو ایمان رکھتے ہیں، تم نے چھوڑ رکھا ہے، تو ہم سے کیوں خفا ہو، کس بات پر خفا ہوئے، کیوں ہمارے خلاف ہو؟ ان سے یہ کہو کہ لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو حدیں توڑنا چاہتے ہیں، جو نہیں سمجھنا چاہتے اور نہیں سیریسلی سننا چاہتے، اور وہ حدود شکن ہیں، وہ سیماؤں کا النگھن کرنے والے فاسق ہیں۔ یہ اس وجہ سے یعنی کتنی کلیئر لاجک ہے کہ بھئی بات یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا دھرم الگ اور تمہارا دھرم تو اصل میں تو ایک ہی تھا، ہم اس پر ایمان لائے جو ہم تک آیا، تو ہم اس پر بھی ایمان لائے جو تمہارے پاس آیا، بنیادی طور پہ ایک ہی دین تھا، کچھ معمولی سے فرق رہ جاتے ہیں، تو تم کس بات پر خفا ہو ہم سے؟ تم جس نظام میں پھنسے وہ نہیں ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا اور اس کو ماننے والے ہیں ہم، تم نہیں مانتے، ہم ماننے والے ہیں اس کے، خفا اس بات پر ہو، اس بات پر ہم سے تم بیر رکھتے ہو کیا؟ قل، اور پھر انہیں بتاؤ کہ حل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے جو سیریس نہیں ہے، جو اپنے ہی دین کے معاملے میں سیریس نہیں ہے، ان سے زیادہ بڑھ کر انجام کے اعتبار سے برے کون ہوں گے؟ برا انجام ان سے بھی زیادہ کس کا ہوگا؟ نہیں مانتے تو تباہ ہوں گے، آخرت کے اندر ان سے حساب لیا جائے گا۔ لیکن انجام کے حساب سے اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ بدتر کون ہے؟ یہ جو اپنے ہی دین کو بھی سیریسلی نہیں لیتے، یہ وہ ہیں من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، جن پر اللہ کی لعنت ہوئی۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوئی؟ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، پوری قومیں صدیوں دنیا کے اندر پریشان رہیں، یہاں غلام بنائی گئیں، ان کی بے عزتی ہوتی رہی،
در در مارے مارے پھرتے رہے. من لعنہ، اللہ کی لعنت ہوئی، اس کا غضب ہوا. وجعل منهم القردۃ والخنازیر، اور اس میں بندر بنا دیا گیا، ان میں سے کچھ کو سور بنا دیا گیا. وعبد الطاغوت، اور وہ طاغوت کی بندگی میں لگ گئے، سرکشوں کی، ان کے بندے بن گئے. یہ سورہ بقرہ میں گزرا ہے، یہ آیت نمبر 65 تھی، 265. بندر اور سور بنا دیے گئے، یہ یہاں پہ ہی دوسری مرتبہ آیا. بہت سے لوگ، ہماری بڑی تعداد ہمارے علم والوں کی یہ سمجھتی ہے کہ سچ مچ کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا تھا، کچھ لوگوں کو سور بنا دیا گیا تھا. اور وہ قومیں بندر سور کہاں گئے، ان کی نسلیں کہاں گئی؟ اب یہ کہنے والے تو کہیں گے یہ بندر جو گھوم رہے ہیں ان میں سے بہت سے ان کی نسل میں کے ہوں گے جو چاروں طرف گھوم رہے ہیں، یا سور جو گھوم رہے ہیں. آواگمن والے کہیں گے دیکھو کہتے ہیں کہ یہ پشو یونی میں بھی جاتے ہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یہاں یہ پشو یونی کے اندر چلے گئے. یہ زندہ کو نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ پھر مرنے کے بعد ان کو سور بنا دیا اور بندر بنا دیا گیا. وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے اندر ہے. قرآن نے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت دیکھیے جہاں بندر اور سور کا ذکر کیا، میں تفصیل سے سمجھا چکا ہوں، یہاں پر آیا ہے، بہت سے کچھ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا تو ذرا سا کان میں پڑ جائے اور پھر یاد دہانی ہو جائے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. جن لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا ان میں سے ایک یہ بھی ہیں کہ جنہوں نے سیٹرڈے سبت کے قانون کی خلاف ورزی کی تھی. ان کی شریعت کے اندر یہ تھا بنی اسرائیل کی، یا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک دن مخصوص رکھو صرف بندگی کے لیے، دنیاوی کوئی کام نہیں کرو. اور پھر وہ اس کو چھوڑ بیٹھے اس لیے کہ دنیا کی وجہ سے، کہ دنیا میں ان کو فائدہ اس میں نظر آتا ہے کہ اسے چھوڑ دیں. مانتے تھے سب، اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ سیٹرڈے کی حرمت ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ اس دن کوئی دنیاوی کام نہیں کرے، اس بات کو مانتے تھے، لیکن لگاتار نافرمانی میں لگے ہوئے تھے، لگاتار اس کی خلاف ورزی میں لگے ہوئے تھے، ایک لمبے عرصے تک لگے رہے. کہا ان سب کو جو ہے وہ ان سے کہا تم بندر ہو جاؤ، ذلیل بندر، ان کو بندر بنا دیا. یہ بندر جو ہے دیکھیے اس کے فوراً بعد اگلی آیت کے اندر جو کہا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے ان کو، ان لوگوں کو پھر عبرت بنا دیا، سیکھ کا سامان بنا دیا. ان لوگوں کو، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، اس کے بعد کے لوگوں کے لیے بھی ان کو عبرت کا سامان بنا دیا، تاکہ وہ لوگ جو پرہیزگاری اختیار کرنا چاہیں ان کو سبق مل جائے، وہ نصیحت حاصل کریں، ان کے لیے ان کا بندر بن جانا جو ہے وہ عبرت ہو جائے اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. اب جو اسے مانتے ہی نہیں ایسا کچھ ہوا تھا، ہسٹری میں نہیں ہے کہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تاریخ میں کہیں نہیں ہے، ان کی کتابوں میں نہیں ہے. آج جو جیسے حالت جیسی ان کی کتابیں اس میں نہیں ہے، بنی اسرائیل کی کتابوں میں، ان کی قوم کی کتابوں کے اندر، کہ کچھ لوگوں کو جنہوں نے اس قانون کی خلاف ورزی کی تھی بندر بنا دیا تھا. تو ان کے لیے عبرت کا سامان کہاں سے ہوگا؟ یہ تو آپ نے اس لیے مان لیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بندر بنا دیے گئے تھے، اور قانون کے حساب سے، اللہ کے قانون کے حساب سے ایسا ہوتا بھی نہیں کہ انسانوں کو بندر بنا دیا جائے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن قانون کے خلاف یہاں پر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، وہ نہیں کرتا، اس نے ایسے ہی نظام رکھا ہے. اگر ہوا تھا تو پھر وہی چیز باقی رہتی ہسٹری میں، انہیں بھی معلوم ہوتا. عبرت تو تب ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ایسی لکھ دیا انہوں نے، اس طرح کی کوئی واقعہ کبھی نہیں ہوا. یہ تو جب یہ واقعہ موجود ہو، تاریخ کے اندر موجود ہو، مذہبی تاریخ کے اندر موجود ہو، ان کتابوں میں موجود ہو، جو جن کتابوں کو وہ مانتے ہیں ان میں بھی موجود ہو، تب عبرت کے سامان کی بات ہوگی، ورنہ عبرت کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بندر بنانے والی بات ہے یا سور بنانے والی بات ہے، یہ اصطلاحی بات ہے. یہ جو ہے یہ لفظاً درست نہیں ہے. اب پھر بعض لوگ جو یہ اصطلاحی بات ہے اس کی تشریح کرتے کہ بندر کا مطلب ذلیل، سور کا مطلب ذلیل، بڑا گندا ہوتا ہے. ان کی عادتیں جو ہیں وہ بندروں جیسی ہو گئی، ان کی خصلت جو ہے وہ سوروں جیسی ہو گئی. سور تو پالتے ہیں لوگ، یہاں جس گندگی سے پالتے ہیں اس کی بات نہیں. تو ایسے ہے کہ اپنے پاس بستر میں سلانا، ان کے ساتھ میں ان کے منہ سے منہ لگانا،
اور کوئی گندگی نہیں کھاتے، وہ زندگی بھر کوئی گندگی نہیں کھاتے، ان کے لیے اچھے کھانے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر رہتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے بھی نہیں، بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد پالتی ہے، ان کو پسند کرتی ہے۔ اب اس میں کس طرح کی کون سی چیز ایسی آ رہی ہے، اور پھر ان عادتوں کے اندر، خصلتوں کے اندر کہاں کوئی بری خصلت بھی نہیں، ان کی نسلیں ایسی پل رہی ہیں۔ اور پھر کتنے جانور ایسے ہیں جسے آپ کہیں کہ صاحب یہ اس کی عادتیں بری ہوتی ہیں، کس طرح کی عادتیں بری ہوتی ہیں کہ ایک سب یہ ایک سیکسولی یہ ہے کہ وہ کسی ایک نہیں بلکہ دن رات جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ انوالو رہتا ہے، بڑی گندی عادت ہے۔ تو بڑی گندی عادت ہے یہ، آپ کے یہ گھر کے پالنے والے جانور اور مرغیاں مرغے ان کو نہیں دیکھتے گھروں کے اندر، تو پھر یہ بھی اسی گندی عادتوں کے، وہ اگر گندگی کھاتے ہیں تو یہ بھی گورے پہ سے اپنے چن چن کر کھاتے رہتے ہیں، ان کی عادت گندی ہے۔ اس لیے خصلت جو ہے وہ بندر کی ایسی ہے، پتہ نہیں کتنے جانور آپ لے کر آئیں، چالاکی اور مکاری، یہ بندر اور سور جنہوں نے کہا بھی کہ یہ سچ مچ ایسے نہیں ہوا، انہوں نے بھی جو کچھ اس کی تشریح کر سکے وہ بس یہ تھی کہ وہ کوشش کی انہوں نے نکالنے کی بندر کی بری کیا خصلتیں ہوتی ہیں۔ بہت سے جانوروں کی ایسی، ہر جانور کے اندر بعض وہ، اس لیے کہ حیوانیت ہے نا، اور پھر بری نہیں کہہ سکتے ہم بری اپنے معیار سے کہہ رہے ہیں نا، اللہ نے ان کی فطرت میں یہی رکھا ہے، اس نیچر کی پابندی کرتے ہیں، برے سے کیا مطلب؟ وہاں تو پھر بھی یہ ہے کہ جانور جو ہے ایک جانور، وہ جو درندے کہلاتے ہیں، وہ جو دوسروں کے اوپر اپنی بھوک کی وجہ سے حملہ کر کے چیر پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، وہ بھی جب پیٹ بھر جائے تو ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد نہیں حملہ کرتے جب پیٹ بھر جائے۔ وہ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ آج کا اسٹور کر لیں اور پھر اس کے بعد پھر یہ کہ ذرا دو چار اور جا رہے ہیں انہیں بھی مار لیں، اس نے ایک کو مارا کہا، اب اس کے بعد پورا ریوڑ بھاگتا ہوا جا رہا، انہیں کوئی مطلب نہیں، اس سے پیٹ بھر گیا نا، ایک ضرورت تھی پوری کر لی، اب اس کے بعد یہ نہیں کہ دو چار اور مار لیں، یہ پھر ہم اسٹور کر کے رکھیں گے، آگے کے لیے اسٹور کر کے رکھیں گے۔ یہ سے بری خصلتیں تو سب یہاں پر ہیں، ان کی یہ نیچر کے اندر ہے، فطرت میں ہے، اللہ نے ان کا کھانا بنایا ہے، یہ غذا یہ بنائی ہے، یا مختلف جانوروں کی جو عادتیں ہیں وہ ان کو ویسے ہی بنایا گیا ہے، وہ ان کی فطرت بنائی گئی ہے۔ یہ بندر اور سور کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ بندر، اس پر جب کافی دنوں اس پر غور کیا تھا کہ بندر اور سور ہی کیوں، اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتا تھا جو باتیں بیان کی جاتی۔ بندر اور سور یہ دو جانور ایسے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ جو ہوتے ہیں، مختلف باڈی پارٹس انسان کے اندر جو ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں وہ ان کے لیے جاتے ہیں، ایک بندر کی نسل کے لیے آتے ہیں، چمپینزی کے اور ان کے، اور سور کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ سامنے سے دیکھنے میں بندر سب سے زیادہ قریب ہے انسان کے، اور اس لیے کہ جو انٹرنل آرگنز ہیں وہ سب سے زیادہ سملر جو ہیں انسان سے وہ سور کے، یعنی یہ انسان کے اندر ہے، یہ سور بھی ہے اور بندر بھی ہے، شکل میں اس سے ملتا جلتا ہے، تو یہ کہ اسی لیے تو یہ کہہ بیٹھے کہ وہ بندر سے چلی آ رہی ہے نسل ہماری، اور ہم بندر سے امپروو ہو کے انسان بن گئے، لیکن اندر سے سور، یہ اندر کی باڈی کی اناٹمی جو ہے یہ انسان کی سب سے زیادہ سور سے ملتی ہے، تو اس لیے، اور ٹرانسپلانٹیشن میں بلکہ سور کا میکسیمم ہے، اگر انسان کو انسان کے باڈی پارٹس نہیں ملیں اور ٹرانسپلانٹ کرنا ہو، پیوند جسے کہتے ہیں پیوندکاری اعضاء کی، اس کے اندر آرگن سب سے زیادہ سور کے لیے جاتے ہیں، چوہے کے بھی لیے جا سکتے ہیں لیکن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے کامیاب نہیں ہوتے، بندر کے کم لیے جاتے ہیں اس لیے کہ اس کے ساتھ ہرپیس اور کچھ اور بیماریاں بہت سی آتی ہیں، یہ سب سے زیادہ پک کے لیے جاتے ہیں ٹرانسپلانٹیشن۔ تو یہ دو، ایک ظاہر سے انسان سے ملتا جلتا، ایک اندر سے انسان سے ملتا جلتا، اندرونی اعضاء کے اعتبار سے گٹس ہیں، آنتوں کا نظام ہے، یہ سب ویسے ہی ہوتا ہے جیسے سور کے اندر سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے انسان سے، ایک اندر سے نظام، ایک باہر سے شکل صورت دیکھنے میں، نظر آنے میں انسان جیسا۔ ان دو کا نام اس وجہ سے لیا کہ دیکھنے میں چاہے انسان نظر آتے ہو، انسان سے ملتے جلتے، یہ لوگ وہ ہیں جو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں، انسان نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جیسے بندر، یہ وہ ہیں جن کے، یہ سوروں جیسے ہیں، وہ سب کچھ اندر کا سارا سسٹم وہی ہے اندر سے جو ان کا ہے۔ تو جب یہ اپنے انسان کی سطح سے گرتے ہیں اور لگاتار نافرمانی کے اوپر لگے رہتے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ غلط ہے، صحیح وہی تھا لیکن ہم لگاتار نافرمانی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر وہ دیکھنے میں رہ جاتے ہیں انسان،
نظر آنے میں ان کو انسان کہہ لیں لیکن نظر آنے کے اندر وہ بندر جیسے ہیں، اور اندر سے مختلف بھی نہیں ہیں، اندر سے ایسے ہیں کہ یہ بھی جانور ہوتا ہے، تو وہ اصلاً تو جانور ہیں۔ تو بندر و سور کا نام اس وجہ سے لیا کہ اصلاً تو یہ بندر و سور ہیں، لیکن اور ان کی انسانیت ختم ہو گئی، انسان نہیں بچے۔ تم انہیں انسان مانتے ہو، انسان سمجھتے ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، ان پر غضب ہوا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر و سور بنا دیا۔ وعبدت طاغوت، اور طاغوت کے بندے بن گئے۔ طاغوت کہتے ہیں سرکش کو۔ طاغوت کے ڈکشنری کے اندر دو معنی آئے ہیں، ایک یہ بھی آیا کہ اللہ کے سوا جتنے ہیں ان کو طاغوت کہا، ورنہ بڑے حصے کے اندر قرآن نے جو استعمال بھی کیا ہے اور ڈکشنری میں بھی، طاغوت مانے وہ جو سرکش ہیں، ان کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ سرکش کس سے؟ ذرا پاور آئی تو فرعون بن گئے، اب وہ ہر ایک کو کچلنے لگے، ہر ایک کو دبانے لگے، بس وہی ہے سب کچھ جن کے پاس پاور آئی ہے۔ یہ طاغوت ہیں، یہ سرکش ہیں، ان کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ ارے یہ لوگ ایمان لانے والے، یہ چاروں طرف جو الیکشن لڑا رہے ہیں مختلف پارٹیوں کا، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، جو مسلمان کہتے ہیں، یہ سب ان کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے قانون پر عمل کرنا ان کی نگاہ کا بالکل ایسا کہ انہوں نے یہ فرمایا اور یہ اسٹیٹمنٹ آیا، بس وہاں سن لیا خالی کہ اسٹیٹمنٹ کہیں پر آیا اور لگ گئے اسے کرنے کے لیے، دن رات لگے ہوئے محنتیں کر رہے ہیں، تو یہ ان کی بندگی کر رہے ہیں۔ اور یہ سب وہ جو ہے یہ طاغوت ہے، یہ غلط نظام ہے، ان سرکشوں کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ یہ فلاح کہاں سے پائیں گے؟ وہ تو خود تباہ ہونے جا رہے ہیں۔ یہاں دنیا میں بھی ان لوگوں کی تباہی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے کیسے تباہ ہوئے جو طاغوت بن گئے، اور یہ ان کے بھی بندے، تو یہ پورے گروہ یہ سب تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہیں نتیجے کے اعتبار سے ان سے بھی برے، وہ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں مانتے خدا کوئی ہے، جو کہتے ہیں کچھ ہوگا، کہیں مرنے کے بعد حساب حساب ہوتا ہے۔ ارے چھوڑو ان سب باتوں کو، چھوڑو، چلو پھر کچھ اچھی باتیں کریں، تفریح کی باتیں کریں، کام کی باتیں کریں۔ یہ کام کی باتیں کہاں ہیں؟ کیا لے بیٹھے؟ جو اسے سیریسلی نہیں لیتے، انجام کے اعتبار سے یہ زیادہ برے ہیں کہ مانتے تو رہتے ہیں کہ سچ ہے۔ ان میں سے کسی کو بلائیے اور کہیے بات کیجیے تو کہیں گے یہی سچ ہے، اور اسے مانتے ہیں، یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، اور اس کے بعد لگاتار ڈٹے رہتے ہیں، اور اس کے بعد لگاتار انوالو رہتے ہیں، اور اس کے بعد لگاتار جو ہے وہ خلاف ورزی قانون کی دھجیاں اڑانے میں لگے رہتے ہیں، جانتے ہوئے کہ اس کا انجام برا ہوگا اور غلط ہے۔ تو زیادہ برا بھیانک انجام تو ان کا ہوگا کہ یہ تو حجت پوری ہوئی ہے، یہ مانتے ہیں اور اس کے بعد یہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی سزا زیادہ ہوگی دنیا میں، تمہیں بتائیں دنیا اور آخرت میں انجام کے حساب سے ان سے برے کون ہیں؟ جو سرے سے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، ان سے برے یہ ہیں۔ اولئک شر مکانہ، یہ وہ ہیں جو انجام کے اعتبار سے، مکان وہی کہ اپنے جہاں پر رہے ٹھکانہ ہو، اپنے ٹھکانے کے اعتبار سے یہ بدتر ہیں۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، بڑی دور نکل گئے، بھٹک گئے اس راستے سے جو فلاح کی طرف، جو کامیابی کی طرف لے آتا، اس سے بڑی دور نکل گئی۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، تمہارے پاس جب آئیں گے تو کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، اور حالانکہ وہ داخل ہوئے، آئے جب تب بھی کفر میں تھے، اور جب گئے نکلے تب بھی کفر میں۔ اور اللہ جانتا ہے یہ جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں، جو ان کے اندر ہے وہ اسے خوب جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی ہم اسے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون تھے جب ان سے کہا گیا، ہمارے دور کے اندر کون لوگ ہیں؟ یہ سب بدل سکتے ہیں، مختلف ہو سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے کچھ لوگ آتے تھے سازشیں کر کے، پہلے سے صبح ایمان لاؤ اور شام کو واپس پلٹ جاؤ۔ تو اس میں اس سے یہ ہوگا کہ شام کو ایمان لاؤ، صبح تک پلٹ جاؤ، یعنی کچھ عرصے بعد پلٹ جاؤ، بے چینی پھیلے گی ان کے اندر۔ اس میں قرآن نے بتایا کہ یہ بھی کرتے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کہا اس دور میں، ورنہ اور تو کوئی ایسے تھے نہیں، یعنی ان چند لوگوں کے علاوہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا، سب نہیں کرتے تھے۔ پوری بھیڑ ایسی نہیں تھی کہ آگے ایمان لا رہی اور روز پلٹ رہی، چند لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ایسا کیا کرتے تھے، اور اس لیے آتے تھے کہ تاکہ ان میں بے چینی پھیلے اور ان میں ڈسسیٹسفیکشن ہو، یا ان کے مورل جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے۔ سب بھیڑ نہیں کرتی تھی۔ تو یہ پھر اصلاً کون لوگ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے؟ وہ آج کے دور میں کون ہوں گے؟ اس کو غور کریے اصل میں تو، کہ وہ تمہارے پاس، اور ہر دور کے لیے درست ہے، تمہارے پاس کون لوگ ہیں یہ جو ان جیسے ہو گئے ہیں،
تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ وہ آئے تب بھی کفر کی حالت میں تھے اور گئے تب بھی کفر کی حالت میں تھے، نکلے تب بھی کفر کی حالت میں تھے. کچھ دن ساتھ میں رہے، ٹھیک ٹھاک چلے ان کا ہم، اور اس کے بعد پھر واپس. تو اصل میں تو سچا ایمان ان کے دلوں میں تب بھی نہیں تھا. اصل ایمان جب ساتھ میں رہے اور ساتھ میں کام بھی کرتے رہے اور لگے بھی رہے، وہ کچھ دنوں کی بات تھی، کچھ دنوں بعد نکل گئے. تو اصل میں تو سچا ایمان ان دنوں میں بھی نہیں تھا، جب نکلے تب بھی نہیں تھا. یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ انجام کے اعتبار سے بہت برے لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے کہہ رہے ہیں، اندر بھی دل میں ہے کہ بات تو یہی صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں، طریقہ یہی صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں، نظام وہی صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں، لوگوں کو بلانے کا طریقہ بھی وہی ٹھیک ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. آئیں گے کچھ دن رہ کے پھر بھاگ جائیں گے. انجام کے اعتبار سے برے. ان پر حجت پہلے پوری ہوئی نا. اب دعوت کے لیے آپ بات کرتے ہیں کہ، اور خوب یہ اصول آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے، دعویٰ کافی نہیں ہے، حجت پوری کرنی ہے کہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا صحیح ہے. ارے ان پر تو پہلے حجت پوری ہوئی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، ہر بات پر سر ہلایا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ اصل میں تو تب بھی ایمان والے نہیں تھے، تب بھی ان کے دل میں کفر تھا، جب یہ داخل ہوئے اس لیے ان کی سزا زیادہ ہے. ان سے زیادہ ہے جن کی بات کر رہے ہیں کہ جنہیں جانا ہے، جن پر حجت پوری کرنی ہے. ان پر پہلے حجت پوری ہوئی ہے. جن پر پہلے حجت پوری ہوئی ہے اور وہ سیریس نہیں ہے، تو یہ ویسے ہی ہے کہ اللہ نے ایک حکم دے رکھا تھا اور لگاتار دنیا کے مفاد کے لیے نہیں مان رہے لگاتار. ان پر حجت پوری ہوئی ہوئی پہلے. ایسے ان پر بھی حجت پوری ہو چکی ہے جو تمہارے پاس آ کے کہتے ہیں ہم ماننے والے ہیں، ہم مانتے ہیں. اور پھر اصل بات تو یہ ہے کہ وہ تب بھی نہیں مانتے تھے، اب داخل ہوئے، اور جب نکلے تب بھی نہیں مانتے تھے. واللہ اعلم بما کانوا یکتمون. ان کے دلوں میں کیا ہے، دنیا کی بات ہے. دنیا کیسے آ گئے، اور اگر کچھ دنوں آئے بھی تو بس دنیا کا ڈراوا دیا تو آ گئے. ان کی یہ اپنے دلوں میں کیا چھپائے ہوئے ہیں اللہ کو خوب علم ہے، اور ان کا انجام ان سے زیادہ برا ہے. وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم ان میں سے یہ اور پہچان بتائی، اکثر دیکھو گے ان کو کہ جو حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اسم اور عدوان، یعنی اپنی زندگی کے اندر جو گناہ ہیں جو ان کو پیچھے لے جاتے ہیں وہ بھی، اور پھر وہ بھی جب زیادہ جوش ہوتا ہے، یہ تھکے ہوئے لوگ تو گناہ، اور جو زیادہ تازہ دم ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں جو نقصان پہنچانے والی، اس میں لگ جاتے ہیں. حدیں توڑنے والے، گناہ کرنے والے، اور حدود کو آگے بڑھ کر حدوں کو توڑنے والے، اور اصل میں حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتے، حرام کھاتے ہیں. لبئس ما کانوا یعملون. تو بہت برا ہے، یقیناً بہت برا ہے لازماً جو یہ عمل کر رہے ہیں، یہ بہت نقصان پہنچائیں گے ان کو. اور لولا، ایسا کیوں نہیں ہوا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت. اچھا یہ کر رہے ہیں، ان کے مذہبی لیڈر جتنے ہیں ان کو کیا ہو گیا، انہوں نے روکا کیوں نہیں ان کو حرام حلال کے بارے میں ان پر بہت سختی کیوں نہیں کی، بہت شدت سے کیوں نہیں بتایا کہ حرام سے بچنا ہے. یہ جو لوگ کرتے ہیں، جو اس میں لگے ہوئے ہیں، حرام کھانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کو ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، جو مذہبی استاد ہیں، جو پیر ہیں، جو علماء ہیں جن کی یہ پیروی کرتے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں روکا جی نہیں صحیح مانتے ہیں؟ وہ روکتے کیوں نہیں؟ یہاں تو آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ہے، ہم لوگوں کے ساتھ میں ہوا نا کہ آپ حرام کھائے، سود منع ہے، اس کے لیے پوسٹرز ہم نے لگانے چاہے تو اس پر جو بہت بڑے بڑے شہر کے تھے، دنیا جن کے پیچھے چلتی ہے، جو سب سے بڑے مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا یہ سب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہم کرتے ہیں. کب کرتے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہوگا، یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، آپ کا کام نہیں ہے. آپ کو کس نے بھیجا؟ بھائی ملنے کے لیے گئے، آپ کو کس نے بھیجا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے ہمیں، اس میں سے یہ چیزیں بدلیے، اسے بھی نکالیے. نہیں چاہتے کہ وہ قرآن نے جو کچھ کہا انہی الفاظ کے اندر، وہ تو بہت سخت الفاظ تھے، اتنے سخت نہ رہ جائیں، اسے ذرا ڈائلیوٹ کریے، ہلکا کریے. اتنی سخت وارننگ آپ دے رہے ہیں، ہم نہیں دے رہے، اللہ نے دی ہے، وہ الفاظ ہیں یہاں پر موجود. تو یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی یہ چیزیں نہیں چھڑانا چاہتے. انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ اس لیے اتنی بڑی تعداد اس کے اندر لگی ہوئی ہے کہ ان کو ان کے مذہبی لیڈر نہیں روکتے. کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون. خود لگے ہوئے اسی کے اندر، خود حرام کی کمائی میں لگے ہوئے. یا آپ چلے جائیے ان کے اداروں میں، چلے جائیے ان کے
جو بڑے بڑے جتنے بھی مذہبی جتنے ہیڈ ہیں انہوں نے اپنے اپنے ادارے کھولے ہوئے، وہاں غریب بھی جا کر دے آئے فوراً رسید کاٹ دیں گے، غریب کو ملتا نہیں وہاں سے۔ آپ کو سردیوں میں جاڑوں میں لحاف کمبل بٹتے ہوئے غیر مسلم ملیں گے، مسلمانوں کی بہت سی تنظیمیں ملیں گی، جو خدا کو نہیں ماننے والے ہیں ان کی ملیں گی، ان کے یہاں جائیں گے تو وہاں نہیں بٹ رہے ہوں گے، وہاں تو صرف آنا چاہیے، سورس آف انکم معلوم کیجئے، اور اس کے بعد یہ دیکھیے پراپرٹیز کتنی ہیں، وہ کروڑوں کے اندر ہوں گی، وہ بڑھ رہی ہیں لگاتار۔ یہ روکیں کیسے؟ حرام کھانے سے، یہ تو خود حرام میں ملوث ہے۔ ان کے جو ربانی کہتے ہیں، ربانیین ان لوگوں کو کہ جو، اور احبار، یہ دو الفاظ آئے ہیں، جو امام یعنی وہ لوگ جو علماء طریقت اور علماء شریعت، ایک وہ لوگ ہیں جو درویشی اس کے اندر جو باتیں کرتے ہیں طریقت کی، اور وہ لوگ جو یہ لا کی بات کرتے ہیں، قانون اور یہ وہ ہر بات کے اندر فقہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ جو ہیں، یہ دونوں گروہ، ان کی اکثریت جو ہے، یہ قرآن نے دوسری جگہ کہا سب نہیں، ان کی کثرت سے اکثریت ان کی جو ہے وہ حرام کھانے میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ دوسروں کو کیسے روکیں گے، اور دوسروں کو کیوں روکنا چاہیں گے؟ بلکہ دوسرے تو یہ ہے کہ جب کبھی بھی، یعنی میں نے جب زکوٰۃ کے نظام پر جب آواز اٹھائی، اس کے بعد سے پورا محاذ بن گیا میرے پاس، سب ایک ساتھ ہو گئے کہ یہ زکوٰۃ غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے، عام طور سے ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں تو ہوتا ہے لبئس ما کانوا یعملون۔ میں نے بہت جگہ دیکھا، سب جگہ ترجمہ ایسے ہی ہے، انگریزی میں بھی ایسے ہے، بہت برا ہے جو کرتے ہیں۔ یصنعون، صنع کہتے ہیں مہارت سے کسی چیز کو بنانا، فنکاری کے ساتھ میں بنانا، صنعت تو اسی سے، انڈسٹری، انہوں نے انڈسٹری بنا دی ہے حرام کی اور جھوٹ کی، انہوں نے یہ انڈسٹریلائز کر دیا اسے، بجائے یہ خالی ایک اپنا ایک عمل نہیں رہ گیا۔ یہ یصنعون بڑی مہارت کے ساتھ میں چیزوں کو یہ ایسے مینیپولیٹ کرتے ہیں اس شکل میں کہ وہ بڑی اچھی نظر آئیں سامنے سے دیکھنے کے اندر۔ تو یہ ہے کہ اس کو انہوں نے انڈسٹری بنا دیا ہے۔ یہ ان کے جب تک وہ لوگ جو ان کے قائدین ہیں وہ خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر دوسروں کو روکیں گے کیوں؟ کہا انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ برے یہ لوگ ہیں، ان پر حجت پوری ہوئی ہوئی، یہ مانتے ہیں، یہ زبان سے یہی کہیں گے سب غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور لگاتار لگے ہوئے، کبھی غلطی ہو تو انسان سے ہوتی ہے، غلطی ہو نکل آئے اس میں سے، پھر ہو جائے تو پھر نکل آئے، لیکن لگے ہوئے ہیں، نکلنے کی کوئی بات ہی نہیں کرتے، اس کو مینیپولیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم غلط نہیں کر رہے، اور جب پوچھا جائے تو کہیں گے ہاں یہ غلط ہے، سود کھانا بھی غلط ہے، اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا جو ہے وہ بھی غلط ہے، یہ جھوٹا نظام اور دوسری بہت سی چیزیں، اس کو غلطی کو غلطی کہتے ہیں، اور خود اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو ان پر جن پر پہلے حجت پوری ہو گئی، ان کا انجام کے اعتبار سے وہ زیادہ بری جگہ ہوں گے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو ابھی سرے سے مانتے ہی نہیں۔ قرآن نے ایک جگہ اور کہا ہے اسے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانو گے، کچھ کا کفر کر دو گے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تم میں سے جو لوگ ایسے ہوں ان کو اس کے بدلہ اس کے سوا کیا دیا جائے کہ یہاں دنیا میں بھی ذلت ہو، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور سخت ترین عذاب کی قیامت میں ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہو، سب سے زیادہ دوسروں سے، اور یہاں پہ بھی ذلیل، تو یہ ذلت مقدر ہو جائے، اور قیامت میں ان سے جو ٹوٹل کفر کرنے والے ہیں ان سے زیادہ ان کو عذاب دیا جائے، جو کہہ رہے ہیں ہاں یہی صحیح ہے، کچھ حصے کو مانتے ہیں، باقی کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ دنیا ہاتھ سے جا رہی ہے۔ ہم آیت نمبر 63 تک پہنچے، سورہ المائدہ کی 63 آیت تک، انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 64 64 سے پھر شروع کریں گے۔ سبحان ربک۔